یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اسلام سے بے نیاز نہ رہا۔ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ ان کے خاندان کے ایک شخص نعیم بن عبداللہ بھی اسلام لائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ابھی اسلام کی روشنی نہ پھیلی۔ ان کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی تو بہت غصہ ہوئے۔ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ اسے بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا۔ اس کنیز کے علاوہ اور جس کو جی چاہتا اسے مارتے، لیکن اسلام کا نشہ جس پر چڑھ جاتا وہ کسی صورت نہ اترتا۔ آخر انہوں نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اسلام کے بانی کو ہی ختم کر دیا جائے۔ تلوار کمر سے لگائے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ رستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہیں غصے میں دیکھ کر بولے خیر تو ہے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ بولے میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کچھ اپنے گھر کی بھی خبر لیجئے، آپ کے بہنوئی اور بہن اسلام لا چکے ہیں۔ یہ خبر اور بھی سخت تھی۔ آپ غصے سے تلملا اٹھے۔ آپ بولے تو پھر پہلے میں ان کا فیصلہ کر لوں۔ فوراً آپ بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ کی بہن قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز آپ کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ آپ نے بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ آپ کی بہن نے جواب دیا کچھ نہیں۔ آپ بولے میں سب سن چکا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ بہنوئی پر ٹوٹ پڑے۔ جب آپ کی بہن انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان دونوں کا بدن لہولہان ہو گیا۔ اتنی تکالیف سہنے کے بعد حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی نے یہ کہا کہ عمر تم کچھ بھی کر لو، اب اسلام ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ آپ نے جب یہ الفاظ سنے تو ان الفاظ نے آپ کے دل پر خاصا اثر کیا۔ آپ نے اپنی بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان کے جسم سے خون جاری تھا تو آپ کو یہ دیکھ کر اور بھی دکھ ہوا۔ آپ غمگین ہو گئے اور آپ وہاں بیٹھے۔ آپ نے کہا آپ جو کلام پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سنائیے۔ آپ کی بہن فاطمہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ آپ نے جب اٹھا کر دیکھا تو ایک ایک لفظ آپ کے دل پر اثر کرتا گیا، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ مکان کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ آپ کی تلوار سامنے تھی اس لیے صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ آپ نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بولے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اندر رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باروب آواز نے ان پر کپ کپی طاری کر دی۔ آپ نہایت ادب سے بولے میں ایمان لانے آیا ہوں۔ تمام صحابہ نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تمام پہاڑ گونج اٹھے۔ آپ کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ آپ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی جڑیں عرب میں مضبوط ہو گئیں۔ اس وقت تک 40-50 آدمی ایمان لا چکے تھے۔ مسلمان اپنے فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے ساتھ ہی اچانک یہ حالت بدل گئی اور تمام لوگوں نے اپنا اسلام اعلانیہ ظاہر کر دیا۔ کافروں نے شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمانوں کو بہت تنگ کیا، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبے میں جا کر نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا اور اس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔
یہ لقب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل اپنے والد خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب آپ تھک کر بیٹھ جاتے تو آپ کے باپ آپ کو ہاتھ سے مارتے تھے۔ قریش کے لوگ عام طور پر ان پڑھ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 17 لوگوں میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کے تمام کرتب میں ماہر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عمر کی عمر 27 برس تھی اور وہ قریش میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے اور وہ مکہ کے معزز اور معتبر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔